بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ چیئرمین تحریک انصاف کی گرفتاری کے بعد ان کی سیاست کا مستقبل کیا ہے؟ کیونکہ انہیں نااہل بھی قرار دے دیا گیا اور ان کو گرفتار بھی کر لیا گیا، تو کیا ان کو ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ سے ریلیف مل جائے گا؟ اور اگر ریلیف مل جاتا ہے تو اس کے بعد پھر ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ یہ ایک سوال ہے جس پہ بہت سے پاکستانی آپس میں بحث کر رہے ہیں۔ اور دوسرا اہم سوال یہ ہے کہ انتخابات کا کیا مستقبل ہے؟ جو مشترکہ مفادات کی کونسل کا جو اجلاس ہوا ہے، جس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ نئی مردم شماری جو ہے اس کے نتائج کو تسلیم کیا جائے، اور اس کے بعد کیا انتخابات جو ہیں وہ اس سال ہو سکتے ہیں، اور اگر نہیں ہو سکتے تو اس کا آئین پہ کیا اثر ہوگا؟ ان سوالات پہ ہم گفتگو کریں گے، اور ہمارے ساتھ آج موجود ہیں بیرسٹر ظفر اللہ خان صاحب، جو کہ سینئر وکیل ہیں اور مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے، جناب بیرسٹر گور خان صاحب سینئر وکیل ہیں اور پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے، اور احمد بلال محبوب صاحب جو کہ پل ڈیٹ کے صدر ہیں، اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک انڈیپینڈنٹ آبزرور اور اینالسٹ ہیں۔ سب سے پہلے یہ بتائیں ظفر اللہ صاحب، آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ جو چیئرمین تحریک انصاف ہیں، ان کو 3 سال قید کی سزا دی گئی ہے اور 5 سال کے لیے ان کو نااہل قرار دیا گیا ہے، تو کیا یہ فیصلہ جو ہے یہ قائم رہے گا؟ کیونکہ ابھی ان کے پاس ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں جانے کا آپشن موجود ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھینک یو امیر صاحب۔ دیکھیے، قانونی پوزیشن یہ ہے، پالیٹکس اپارٹ، کہ یہ ان کی 3 سال کی جو سزا ہے، اس کے بعد ان کو فرسٹ ریمیڈی اویلیبل ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جا کر اپیل کرنے کی۔ اس طرح کے کیسز میں جو 3 سال سزا ہے، عام طور پر نوٹس ہونے کے بعد ہماری خواہش یہ ہوتی ہے وکیلوں کی کہ وہ سزا سسپینڈ ہو جائے، اور عام طور پہ ہو جاتی ہے۔ عام طور پہ ہو جاتی ہے، مطلب انلیس کہ کوئی ہمارا جو عمرانی اصول سے سیاست کے اس وقت تو نہیں ہوتی تھی، لیکن اصولاً ہو جانی چاہیے۔ میں ایز اے پارٹی پالیٹکس کو چھوڑ کے غیر بات کر رہا ہوں، ہونی چاہیے۔ کیا اس پہ آخر میں لائن لکھی ہوتی ہے اگر کسی اور کیس سے مطلوب نہیں ہے تو وی ڈونٹ نو کہ کیا صورتحال ہے، کیا نہیں ہے۔ ایک پچھلی روایت ان کی یہ بھی رہی ہے، ان کے وکلاء کی، کہ پھر ڈائریکٹ سپریم کورٹ چلے جاتے ہیں۔ کچھ پہلے شاید اس طرح کے معاملے پینڈنگ بھی ہیں۔ میرا ذاتی خیال ہے بطور وکیل کہ وہاں تو ان کو ریلیف اب ملے گا نہیں، صاف ذرا وہ کہیں گے ہائی کورٹ میں جاؤ، تو ہائی کورٹ میں یہ صورتحال ان کو درپیش ہوگی۔ لیٹ اس سی کیا ہوتا ہے۔ لیکن مجھے آج ایک عجیب سی بات یاد آ رہی تھی۔ میں بھی ایک سابقہ وزیر اعظم کا وکیل تھا، چونکہ آج عمران خان صاحب کو ایک دن گرفتاری کے بعد ان کے وکلاء ملے ہیں، تو خان صاحب نے چونکہ تحریک انصاف چلائی تھی، انصاف کے نئے اصول بنائے تھے، مجھے اپنے کلائنٹ سے ملنے میں 15 دن لگے تھے۔ 15 دن؟ جی، شاید مجھے نہیں ملنے دیا گیا، اور درمیان میں پھر مجھے 1 ہفتے میں 1 دن ملتا تھا، پھر مجھے سعدیہ عباسی ان کی بہن اور وکیل بھی تھی، میں دونوں، پھر مجھے بند کر دیا گیا۔ جب وہ جوڈیشل میں چلے گئے مجھے بند کر دیا گیا۔ میں نے جج کو درخواست دی، مجھے الاؤ کر دیا گیا، مجھے جیل والوں سے کوآرڈینیٹ کر کے میں وہاں پہنچا، میڈم سعدیہ میں، مجھے پھر بھی نہیں ملنے دیا گیا۔ مجھے تو 2 مہینے میرے کلائنٹ سے نہیں ملتے تھے۔ یہ عمران خان کے جو عمرانی انصاف کے اصول ہیں، میری چھوٹی سی خواہش ہے کہ ان کے ساتھ ان کے مطابق سلوک کیا جائے، چونکہ اچھے اصول انہوں نے اگر قائم کیے تو ان پہ بھی اپلیکیبل ہونے چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت وہی ہو رہا ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے؟ جو عمران خان صاحب نے اپنے سیاسی مخالفین کے ساتھ کیا تو وہ سیاسی مخالفین وہی کچھ ان کے ساتھ کر رہے ہیں۔ میر صاحب، میں نہیں سمجھتا کہ ایسا ہی ہے۔ ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے۔ خان صاحب کے دور میں خان صاحب نے سیاسی مخالفین کی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی بھی ایسا کیس نہیں بنوایا تھا۔ اگر وہ بنے تھے تو وہ نیب نے اگر کوئی کیس کیا ہے تو نیب نے کیس کیا، اور نیب انڈیپینڈنٹ ادارہ تھا اس وقت کے جو ہیڈ تھے، آج بھی جو پرانا ہیڈ تھا، آج انہوں نے بڑی اچھی ذمہ داری دی ان کو بھی۔ تو اگر وہ غلط ہوا ہے تو یہ نہیں ہونا چاہیے غلط۔ جہاں تک انہوں نے اس کا تذکرہ کیا کہ جو مجھے 2 ہفتے یا 20 دن ملنے نہیں دیا گیا، دیکھو جو کنوکٹ نہ ہوا ہو اور وہ کسٹڈی میں چلا جائے، اس کے لیے لا ایک سپریٹ ہے، سم ٹائم کورٹ ریفیوز بھی کرتی ہے، پراسیکیوشن کی ریکوائرمنٹ ہے، یہ تو ہوتا ہے۔ جہاں تک خان صاحب کا تعلق ہے تو میں صرف کلیریفیکیشن کر لوں، 3 سال کی سزا ضرور ہوئی ہے، 5 سال کی نااہلی نہیں ہوئی ہے۔ اچھا، نہیں ہوئی ہے۔ عدالت نے جو سزا اس وقت دی ہے وہ سیکشن 174 کے حساب سے دی ہے، جو الیکشن ایکٹ کے مطابق دی ہے۔ اس لیے آپ کی بات امپورٹنٹ ہے کہ آپ تو وکیل ہیں اس کیس میں۔ جی،
وہ 3 سال کی سزا دی ہے. الیکشن کمیشن نے بھی آج 2-3 ٹکر بھی چلے تھے, کوئی ایسے ذرائع سے معلوم ہو رہا تھا کہ شاید ڈسکوالیفیکیشن کی طرف جا رہے. وہ الیکشن کمیشن نے کلیریفائی کیا کہ ہم نے کچھ ایسا نہیں کیا. آلدو الیکشن کمیشن کے ایکٹ میں موجود ہے سیکشن 232 میں کہ اگر الیکشن کمیشن چاہے تو بعض سچویشن میں وہ ڈسکوالیفائی کر سکتے اپ ٹو 5 ایئرس, لیکن ہمیں امید ہے ہمارے والے کیس میں نہیں ہوگا. البتہ میر صاحب یہ آپ کے نوٹس میں, ساری میڈیا کے نوٹس میں, خان صاحب کے ساتھ اس کیس میں جو میں نے دیکھا ہے, ہمیں دونوں طریقے سے بڑا ہمارے رائٹس وائلیٹ ہوئے. پروسیجرل لا بھی وائلیٹ ہوا ہے جو ایک سٹیزن کا حق ہے. سابقہ وزیر اعظم اور یہ سب چھوڑے کہ اس کے پاس کیا تھا اور کیسے تھا, یہ سٹیٹس کیا ہے, یہ کمپلینٹ ہے. اس وقت ہزاروں میں نے پہلے جا چکے اور انہوں نے ڈکلیریشن ایسے نہیں کی. ہم نے تو سارا کچھ ڈکلیئر کیا ہے. ایک کمپلینٹ کے کیس میں ان کے جتنے پروسیجرل اور سبسٹینٹیو رائٹس وائلیٹ ہوئے, میں نے اپنے تھوڑے سے پریکٹس میں کبھی بھی ایسا نہیں دیکھا, نہ کبھی سنا ہے کہ وہ ایسے رائٹ وائلیٹ ہوا ہو کہ جج صبح بیٹھے 8:30, 9:30, 10:30, 11, 12, 1 بجے اور ایچ اینڈ ایوری ٹائم وہ آپ سے کمٹمنٹ لے کے یہ کمپلیٹ کرو. کبھی بھی ایسا نہیں ہوا. اور پھر آپ کو رائٹ بھی نہ دے. اس ابتدا میں جو چارج فریم ہوا پولیس اسٹیشن میں, انہوں نے خود اپنے طرف سے فریم کیا, نہ خان صاحب کو پڑھایا, نہ اس کا دستخط کیا, نہ ہمیں پڑھ کے سنایا, نہ ڈیورنگ دا پرائز کی. ہم نے جتنے بھی کوسچن کیے تھے میر صاحب, ہمارے 50 سے زیادہ کوسچن ڈیورنگ دی ایویڈنس ہوئے. جج صاحب نے اپنی ججمنٹ میں ان میں سے کسی ایک کوسچن, لیکن میں نے جج صاحب کی ججمنٹ پڑھی, آپ کے خیال میں ججمنٹ بڑی ڈیٹیلڈ ہے, اس میں بڑے انہوں نے, میں سمجھتا ہوں میر صاحب اس کی ججمنٹ کوئی ڈیٹیل نہیں دی ہے. 2-3 جو اس کے چارج ہے, 2 کاؤنٹ لگے ہوئے, 30 صفحے لکھے ہیں اس نے. 30 صفحے لکھے ہوئے تھے. آدھے گھنٹے میں اس نے 30 صفحے لکھے ہوئے. اچھا, آدھے گھنٹے میں؟ آدھے گھنٹے. 12 بجے, 12:15 بجے وہ اٹھ جاتے ہیں اور 12:40 پہ وہ اناؤنس کر دیتے کہ میں نے اناؤنس دے دیا, اور وہاں پکڑے اور یہ میرے پیرا 17 کی وہ ریپروڈیوس کر کے شارٹ آرڈر میں ریپروڈیوس کرتا ہے. بڑے جلدی سے انہوں نے ججمنٹ دی ہے. لیکن اس نے جو ہماری کوسچنز ہیں, ہماری سبمیشنز ہے, ایون پراسیکیوشن کا کیس ہے, اس سب کو کسی بھی چیز میں انہوں نے اس کو قانون کے مطابق نہیں دیکھا. ٹھیک ہے. اچھا, اب احمد بلال محبوب صاحب, آج جو چیئرمین تحریک انصاف کے وکیل ہیں نعیم حیدر پنجوتھا صاحب, وہ آج اپنے کلائنٹ کو ملے تو انہوں نے کیا کہا, ذرا سنیں. انہوں نے کہا ہے کہ مجھے سی کلاس میں انہوں نے رکھا ہوا ہے, چھوٹا سا کمرہ ہے, چکی والے کمرے میں انہوں نے رکھا ہوا ہے مجھے, اور یہاں پر اوپن واش روم ہے, اس کے اوپر واش روم کے اندر کوئی شاور نہیں ہے. وہاں پر انہوں نے یہ بتایا کہ دن کو مکھیاں ہوتی ہیں اور رات کو کیڑے ہوتے ہیں. ایسی حالت میں انہوں نے وہاں پر رکھا گیا ہے. کھانے کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ مجھے کوئی ایشو نہیں ہے, دے مجھے دال رہے ہیں, ساگ رہے ہیں, وہی ہے کھانا. اچھا احمد بلال محبوب صاحب, رانا ثناءاللہ صاحب بھی ہمیں یہی کہانی سنایا کرتے تھے کہ جیل میں وہ جس سیل میں تھے تو وہاں پہ کیڑیاں چھوڑ دی جاتی تھیں اور چینی بھی پھینک دی جاتی تھی تاکہ اور مزید کیڑیاں آ جائیں وہاں پہ. اور خواجہ آصف صاحب جو ہیں, وہ جو کہ اب وزیر دفاع ہے, اور وہ انہوں نے کیا بتایا, ذرا وہ ان کا ایک کلپ سنیں. انسٹرکشنز ہیں عمران خان صاحب پرائم منسٹر سے ڈائریکٹ انسٹرکشن آئی ہیں, اس کو کوئی فیسلٹی نہیں دینی, کھانا بھی آپ کو نہیں ملے گا, جو یہاں پہ لنگر کا کھانا ہے وہ ملے گا. میں نے کہا سو نہانا ہو تو کہتے ہیں جی نہا لو ٹھنڈے پانی میں, نہا, یعنی بالکل زیرو, کوئی بیڈ نہیں, کوئی کچھ نہیں. 6 ڈگری ٹیمپریچر تھا, بڑی سردی تھی. مجھے انہوں نے 2 کمبل دے دیے. آپ کو پتہ سلاخیں ہوتی ہیں, باہر سے ہوا آ رہی ہوتی ہے, انہوں نے کہا ایک کمبل تھلے پا لو, مجھے پا لو زمین پہ, تو ایک کمبل اتر لو. عمران خان جو ہے اس معاملے میں بہت چھوٹا آدمی ہے, بہت چھوٹا آدمی ہے. ماضی میں بھی ہوتے رہے ہیں وہاں کیا, لیکن یہ تو ایک سیکنڈ مانیٹر کرتا تھا کیا ہو رہا ہے. اچھا احمد بلال محبوب صاحب وہ کہہ رہے ہیں جی کہ وہ بہت چھوٹا آدمی تھا, اس نے ان کو جیل میں فیسلٹیز نہ دینے کا براہ راست حکم جاری کیا. اب یہی کچھ جو ہے وہ چیئرمین تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے, تو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ ہمارے سیاستدان جو ہیں جب وہ حکومت میں آتے ہیں تو وہ بڑے ہونے کی بجائے سارے کے سارے ہی چھوٹے ہو جاتے ہیں؟ حامد میر صاحب بات تو بالکل درست ہے آپ کی, لیکن یہ جو ہمارے جیل کا نظام ہے نا, اس میں چونکہ میں خود براہ راست B کلاس میں رہ کے میں نے مشاہدہ کیا, تجربہ کیا ہے, تو مجھے معلوم ہے کہ یہ جس طرح کی ڈسکرپشن دے رہے تھے نا پنجوتھا صاحب, بالکل ایسا ہی ہوتا ہے. وہ اوپن ٹوائلٹ ہوتا ہے, اسی آپ کی چکی کے اندر ہی وہ بنا ہوتا ہے ٹوائلٹ, آپ کے پاس کوئی کرسی نہیں ہوتی, زمین پہ آپ نے سونا ہوتا ہے, اور یہ سارے معاملات ہوتے ہیں. وہ جیل کی سلاخیں ہوتی ہیں, ٹھنڈی ہوا آ رہی ہوتی ہے, گرمیوں میں لو آ رہی ہوتی ہے, اور کھانا جیل کا ہوتا ہے. یہ B کلاس کے اندر یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے. ہاں البتہ A کلاس پہ جائیں تو پھر آپ کو
باورچی مہیا ہو جاتا ہے, کھانا آپ اپنا پکوا سکتے ہیں. لیکن یہ جیل کا نظام یہی ہے, اور وہاں پہ کوئی ایئر کنڈیشنر نہیں ہوتا, پنکھا بعض اوقات ہوتا ہے, کبھی وہ بھی نہیں ہوتا. تو یہ وہ نظام ہے, بہت انفارچونیٹ ہے. میں خان صاحب کے بارے میں سن کے میرا دل بہت رنجیدہ ہوا ہے, لیکن بہرحال جیل یہی ہے اور جیل کا نظام یہی ہے. آپ کو ان کا مستقبل کیا نظر آ رہا ہے کہ ان کی گرفتاری جو ہے وہ اگر ان کو کسی عدالت سے ریلیف ملتی ہے تو کسی نئے مقدمے میں گرفتار ہو جائیں گے؟ مجھے تو یہی لگتا ہے جی. میں نے ماضی کے تمام جو الیکشن دیکھے ہیں ان میں جو آدمی لڑ کے جس کو ہٹایا گیا ہو اس کو دوبارہ اگلے الیکشن میں نہیں آنے دیا جاتا. اچھا, وہ اگلے کے بعد والے الیکشنوں میں شاید آ جائے, لیکن امیجیٹ نیکسٹ الیکشن میں نہیں آنے دیا جاتا. یہ میں ماضی کا تجربہ بتا رہا ہوں. جس کو بھی ہٹایا گیا ہے اس کو پھر کسی نہ کسی پری ٹیکسٹ پہ اس کو انتخابی ماحول سے اور انتخابی ارینا سے باہر ہی رکھا جاتا ہے اور اس کو الیکشن نہیں جیتنے دیا جاتا. اور میرا خیال عمران خان صاحب نے تو چونکہ بہت زیادہ ناراض کیا لوگوں کو, اس لیے ان کے ساتھ بھی یہی ہوگا. یہ غلط ہوگا یا صحیح ہوگا میں اس کی بات نہیں کر رہا, لیکن جو پریکٹیکلی ہو رہا ہے پچھلے 50 سال سے وہی ہوگا. اور میرا خیال الیکشن میں تو ان کو حصہ نہیں لینے دیں گے, نہ الیکشن میں ان کو جیتنے دیں گے. اچھا, تو آپ 50 سال کی بات کر رہے ہیں, میں تو صرف پچھلے 5-6 سال کی بات کرتا ہوں کہ جو 2018 میں نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوا تھا کہ ان کو ڈسکوالیفائی کیا گیا, پھر ان کو جیل میں ڈال دیا گیا اور پھر ان کو الیکشن بھی نہیں لڑنے دیا گیا. تو جو ان کے ساتھ ہوا وہی چیئرمین تحریک انصاف کے ساتھ ہوگا. ظفر اللہ صاحب یہ صحیح کہہ رہے ہیں احمد بلال محبوب صاحب؟ دیکھیے, نواز شریف کو ان ایسنس جس طرح ہائی کورٹ نے بغیر قانون کی موجودگی میں سپریم کو ڈسکوالیفائی کیا کہ ڈکلیئر نہیں کیا, تو خان صاحب نے بھی ڈکلیئر نہیں کیا, تو اصولاً تو وہی پرنسپل چل رہا ہے. کیا ہونا چاہیے کیا ہے پاکستان میں ہر ایک کو پتہ ہے, لیکن میری ذاتی رائے یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کا کیس اس سے بھی زیادہ برا طریقے سے بنایا گیا, برا طریقے سے چلایا گیا. یہ تو کہہ رہے ہیں نا کہ کل آ جاؤ اور کل آ جاؤ, ہمیں تو ایک دن بھی چھٹی نہیں کرنی دی انہوں نے. یہ غالباً 42-43 سماعتوں میں 37 میں عمران خان نہیں آئے, نواز شریف کو تو ایک بھی انہوں نے چھٹی نہیں دی, ایک بھی. صبح آتے تھے, شام میں ہم بھی وکیلوں میں شامل تھے. ذاتی میرا اپنا خیال یہ ہے کہ عمران خان ایک تاریخ کا بھی حصہ ہے, تاریخ کا حصہ ہے, جس کے بارے میں عربی میں کہتے ہیں نا کہ تل کا امتن قد خلت. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں وہ تاریخ بنا نہیں ہے لیکن تاریخ کا نہیں, حصہ. تاریخ بننے میں جو مورل کردار چاہیے ہوتا وہ اس میں نہیں ہے, جو کنٹریبیوشن کرنا وہ نہیں چاہیے. وہ بدقسمتی سے پاکستان کی تاریخ کا سب سے خوش ترین حکمران تھا. پاک فوج جو کسی کو بیٹھنے نہیں دیتی وہ اس کے پیچھے کھڑی تھی, لائی تھی. عدلیہ جو کسی کو ٹک کے بیٹھنے نہیں دیتی وہ ان کے ساتھ کھڑی تھی. عوام کا بھی سائزیبل طبقہ تھا. خان صاحب نے ہسٹوریکل اپورچونٹی ضائع کی. یہ میرا طالب علمانہ خیال ہے. جو کچھ اس نے کیا ہے, اپنا کنڈکٹ دکھایا ہے, اور میرا اپنا خیال یہ کہ جو کہتے تھے نا دیکھو خان آیا تھا, اب تاریخ ہاں ایک آیا تھا, ایک فریق رویہ تھا ہسٹری میں, یہ مٹے گا. لیکن یہ تو نواز شریف صاحب کے بارے میں بھی کہا جاتا تھا کہ بس نواز شریف کا میرے ذاتی رائے میں بہت مختلف ہے. بھٹو کا معاملہ بڑا مختلف ہے, یہ بالکل ایک مختلف. جی میں اس پہ میر صاحب یہ کروں, ایک تو دونوں کا کمپیریزن نہیں ہے. میاں صاحب کا کیس آل ٹوگیدر ڈفرنٹ تھا. اس کو تو کہا کہ ایکسپلینیشن دے دے, انہوں نے اسمبلی میں ایکسپلینیشن دے دی تھی, پر وہ اس کا ایکسپلینیشن سپریم کورٹ میں نہیں دے چکے تھے. سپریم کورٹ کے ججز نے یہ ہولڈ کر دیا ہم آپ کے لیے جے ٹی بناتے ہیں, آپ وہاں ایکسپلینیشن دیں. انہوں نے وہاں بھی ایکسپلینیشن نہیں دی. جب کورٹ میں ایویڈنس کے لیے وقت آیا اس نے وقت نہیں دیا. ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی, ہم تو ڈکلیئر کر چکے, اور معمولی سی چیز ہے, بالکل معمولی, وہ ہم ڈکلیئر کر چکے ہیں, اور ہمیں جج دفاع کا حق نہیں دے رہا. جو وٹنس سٹیٹمنٹ میں لے کے گیا تھا کہ یہ میری لسٹ ہے اور اس کے مطابق میری 4 گواہ ہیں, جج صاحب نے اس کو سیٹ اسائڈ کر دیا. اس کے بعد ہمارے آفیشیل گواہ تھے جس میں سارا ریکارڈ آنا تھا کہ باقی لوگ کیسے ڈکلیئر کر, کیا امریکی طریقے سے ڈفرینٹ ہے. تو اس لیے ہمارا سچویشن ڈفرینٹ ہے. جہاں تک حاضری کی بات ہے تو 37 ہیئرنگ, آخر تک 42 ہیئرنگ ضرور ہوئی ہے, لیکن میر صاحب 180 کیسز تھے خان صاحب کے خلاف, اور 80 کیسز میں مور دین 300 ٹائمز وہ کورٹوں میں پیش ہوئے. 300 مور دین 300 ٹائمز وہ کورٹوں میں پیش ہوئے. ایک ایک کیس ہیں 180 کیسز 180 کیسز ہے ٹوٹل. میر صاحب مور دین 300 ٹائمز کورٹوں میں پیش ہوئے. اس عدالت میں آئے تو اس عدالتوں میں جب ہم سم ٹائم جاتے تھے تو ایون وکلاء کنفیوز ہوتے کہ کون سے کورٹ میں جانا. اچھا, اور جب یہاں تک ایک اپوزیشن لیڈروں کو یہ ڈیفیٹ کروا دیتے, اس مرتبہ انشاءاللہ تعالی جو بھی چاہے گا وہ نہیں کر سکے گا. لاسٹ ٹائم
یہ کرپشن کا حساب لے کے اور لوگوں کا ماحول بنا کے کراتے تھے. اس مرتبہ پبلک کا سپورٹ بہت زیادہ ہے, وہ یہ نہیں ایکسیپٹ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو پبلک کی سپورٹ تو اس وقت کام آئے گی نا جب الیکشن ٹائم پہ ہوگا. الیکشن یہ بڑی بدقسمتی, لیکن انشاءاللہ الیکشن ٹائم پہ ہوگا. میر صاحب انہوں نے جو اس وقت کیا آپ کو یقین ہے الیکشن ٹائم پہ ہوگا؟ یہ بہت ایکسپینڈ کر دیں گے تو 3 مہینے آگے لے جائیں گے. یہ جو سالوں ان کے ذہن لیکن میں 3 مہینے آگے لے جانا آئین کے مطابق ہے؟ یہ بالکل غیر آئینی ہوگا. آئین کے مطابق 90 دن سے آگے زیادہ جانے کی بالکل گنجائش نہیں ہے. انہوں نے جو CCI کا ڈیسیجن لیا, اگر CCI کا ڈیسیجن لیا ہونا تھا تو ان کو چاہیے تھا پہلے کروا دیتے. ابھی لاسٹ جولائی میں تو الیکشن کمیشن نے ڈیلیمیٹیشن ساری کی ہے, پوری ملک کی ڈیلیمیٹیشنز ہو گئی, وہ فائنل بھی ہو گئی ہے. الیکشن کمیشن خود چلا گیا. الیکشن کمیشن نے کورٹوں میں کہا کہ اس میں مزید گنجائش نہیں ہے, یہ فائنل. کیا یہ کہنا درست ہے کہ الیکشن کو ملتوی کرنا آئین کو معطل کرنے کے مترادف ہے؟ آلموسٹ سملر ہوگا, لیکن دیکھیں یہ آئین کی سراسر خلاف ورزی ہوگی, یہ غیر آئینی بات. اچھا احمد بلال محبوب صاحب, یہ بتائیں کہ یہ جو کونسل آف کامن انٹرسٹ کا جو اجلاس ہوا اور اس اجلاس میں پھر کہا گیا کہ نئی مردم شماری جو ہے اس کے نتائج کو ایکسیپٹ کر لیا گیا, اور پھر اس کے بعد یہ بھی ہم نے سنا کہ جی نئے انتخابات نئی مردم شماری کے مطابق ہوں گے, اور نئی مردم شماری کے مطابق اگر الیکشن کرانا ہے تو وہ 90 دن میں تو نہیں ہو سکتا. آپ کے خیال میں یہ سارا آئین کے مطابق ہے؟ حامد میر صاحب, میری ذاتی رائے تو یہی ہے جو ہمایوں صاحب کی رائے ہے کہ الیکشن 90 دن سے آگے نہیں جانی چاہیے. یہ پہلے بھی بہت زیادتی ہو چکی ہے, آئندہ نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ ہمیں ایک سٹیبل گورنمنٹ کی ضرورت ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ لانگ ٹرم کو ڈیسیژن لے سکے گورنمنٹ, تو اسی صورت پہ ہوگا جب کو منتخب حکومت آئے گی. لیکن اب آئینی جو صورتحال جس طرح میں دیکھتا ہوں وہ یہ ہے کہ آئین کی 2 آرٹیکل کے درمیان ایک ٹینشن ہے. وہ آرٹیکل 224, یہ دونوں قانونی ماہرین ہیں, میں تو قانونی ماہر نہیں ہوں, لیکن آرٹیکل 224(1) میں بڑا کلیئر لکھا ہوا ہے کہ 90 دن میں الیکشن ہونے چاہیے. لیکن ایک آرٹیکل 51(5) بھی ہے, اس میں وہ کہتے ہیں جب کوئی مردم شماری ڈکلیئر ہو جائے, آفیشلی پبلش ہو جائے, تو اس کے بعد پھر آپ قومی اسمبلی کی سیٹیں اس کے حساب سے ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہیں. یہ بتائیں کہ جو کونسل آف کامن انٹرسٹ یعنی مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس تھا, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں یہ غیر آئینی اجلاس تھا, آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں اس میں معاملہ یہ ہے کہ 2 چیف منسٹر جو تھے وہ کیئر ٹیکر چیف منسٹر تھے. اب کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو, کیئر ٹیکر چیف منسٹر کو لانگ ٹرم پالیسی ڈیسیژن لینے کی تو اجازت نہیں ہے قانون کے مطابق, لیکن اس کے ساتھ آگے یہ ورڈز بھی لکھے ہوئے ہیں unless there is an urgent situation, یعنی کوئی ارجنٹ معاملہ ہو تو پھر وہ لے سکتے ہیں. اب یہ گورنمنٹ کی انٹرپریٹیشن ہے, انہوں نے کہا یہ ارجنٹ معاملہ ہے, لیکن میں ذاتی طور پر ہزارہ بانی صاحب کی رائے سے متفق ہوں کہ یہ چونکہ ایک لانگ ٹرم پالیسی ڈیسیژن تھا, ان کیئر ٹیکر چیف منسٹرز اس کے اندر نہیں بیٹھ سکتے تھے, لہٰذا یہ کونسل آف کامن انٹرسٹ مکمل ہی نہیں تھی, ان کو یہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے تھا. جی بیرسٹر ظفر اللہ صاحب, کیا آپ کے خیال میں الیکشن کو 90 دن سے آگے لے جانا آئین کے مطابق ہے؟ جیسے بلال محبوب صاحب نے کہا نا, یہ ایشو ہے. پاکستان کی آئین کی اس وقت 2 کلازیں کا آپس میں جھگڑا ہے. ایک یہ کہتی ہے کہ جب یہ مردم شماری ہو جائے تو سیٹیں دوبارہ بنائی جائیں, کسی علاقے میں بڑھ جائیں گی, کسی میں کم ہو جائیں گی. اور دوسری طرف یہ ہے کہ جب گورنمنٹ اگر ٹائم سے پہلے اسمبلی ڈیزالو کر دے تو 90 دن میں الیکشن کرانا ہے. یہ دونوں کے درمیان پرابلم ہے. یقیناً لوگ اب کورٹ میں بھی جائیں گے, دے ول ڈیسائیڈ اٹ, لیکن جو ٹائم کا مسئلہ ہے نا, آئین میں ایک اور دفعہ بھی ہے 254, وہ یہ کہتی ہے کہ اگر کوئی ہم نے ٹائم بتایا ہے کہ یہ ٹائم اتنی دیر میں کام ہوگا نہ ہو تو انویلڈ نہیں ہوگا. اس کے باوجود میری اب سیاسی رائے وہ مختلف ہے. میری سیاسی رائے یہ ہے کہ الیکشن کو ٹائم پہ ہونا چاہیے, اور اگر ان کیس سپریم کورٹ فرض کیا کہہ دیتی ہے کہ جی یہ ٹھیک ہے, اب آپ کو ڈیلیمیٹیشن دوبارہ کرانی ہے, تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہ مہینہ صرف 1.5 ماہ کا کام ہے, اس سے زیادہ کا نہیں ہے, اس سے آگے نہیں جانا چاہیے. اچھا, سٹیبل گورنمنٹ آنی چاہیے جس کی بھی آئے, اور یہ جو تھوڑی بہت اب اکنامک سٹیبلٹی یا پولیٹیکل سٹیبلٹی کچھ 1.5 1.5 ماہ میں بڑی ہے, یہ تھوڑا آگے بڑھے, اور ملک جو ہے نا خاصا ہم نے کھلواڑ کیا ہوا ہے, چیزیں آگے ہمیں بڑھنی. یہ کونسل آف کامن انٹرسٹ کا جو اجلاس ہے یہ آئین کے مطابق؟ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ دیکھیے نا, اگر وہ ہوتے ہیں اس میں میجارٹی ویسے ہی فیصلہ کر سکتی ہے, میجارٹی نے تو فیصلہ کر ہی دیا نا, اگر فرض کیا وہ نہیں بھی ہوں تو پھر بھی میجارٹی فیصلہ کر سکتی ہے. اور میرا اپنا خیال یہ ہے کہ آئین میں بار نہیں ہے اس بات پہ. ہم نے انٹرم کیبنٹ کے لیے ایک بار لگایا ہوا ہے آئین کے اندر,
چونکہ ہم ترمیم میں بھی انوالو تھے اس وقت جب ترمیم، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ آرڈیننس جاری نہیں کریں گے. اچھا لیکن ہم نے اور کسی چیز سے بین نہیں لگایا ان کے اوپر. اگر ملک کے حالات ایسے ہیں کہ ایک پروسیس پہلے چل رہا ہے، مردم شماری کا بڑا لمبا چوڑا پروسیس ہوتا ہے، بہت مشکل پروسیس ہے، کنٹروورشل پروسیس ہے. ہماری ٹرنیور میں ہم اس کو نہیں کروا سکے تھے، CCI نے پاس ہی نہیں کیا تھا. اس سے پہلے 90s میں پاس نہیں ہوا تھا. اگر ہو گیا ہے تمام صوبوں کا کنسنسس، یہ ایک بہت بڑا کام ہے. لہذا اس کو آگے چلیں، لیکن اپنا کام تیز کریں اور چند دنوں کی مطلب میکسیمم دیر ہو، لیکن معاملے کو آگے لے جائیں. اچھا ایک اور بھی ایشو ہے جی، وہ آج تحریک انصاف کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں، ان کے دعوے کی صورت میں سامنے آیا. ذرا سنیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. آرڈر اڈیالہ جیل منتقل کرنے کا ہے اور ان کو لے جایا اٹک جاتا ہے. 9/11 کے سیل میں C کلاس میں ملک کے سابق وزیر اعظم کو رکھا گیا ہے. کھانا بھجوایا جاتا ہے، ان تک نہیں دیا جاتا، انکار کر دیا جاتا ہے. وہاں تو کوالیفائڈ میڈیکل ڈاکٹر کی پوسٹ ہی نہیں ہے، ایک ڈسپینسر دستیاب ہوتا ہے. ان کی جان کو خطرات لاحق ہیں. اچھا اب شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا ہے کہ عدالت نے حکم دیا تھا کہ چیئرمین تحریک انصاف کو اڈیالہ جیل راولپنڈی منتقل کیا جائے، لیکن ان کو اٹک جیل بھیج دیا گیا ہے. اب یہاں پہ جو ہے نا بڑی انٹرسٹنگ صورتحال ہے. پرویز مشرف کے دور میں جو نواز شریف صاحب ہیں، ان کو اٹک قلعے میں رکھا گیا تھا. اٹک قلعہ اور اٹک جیل بالکل مختلف جگہ ہیں. اٹک جیل میں شہباز شریف صاحب کو بھی رکھا گیا تھا جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے. تو یہ ایک بڑی عجیب و غریب صورتحال ہے کہ وہیں پہ بھیجا گیا ہے عمران خان صاحب کو جہاں شہباز شریف صاحب بھی تھے. تو یہ چکر کیا ہے، اس پہ بات کرتے ہیں وقفے کے بعد. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. جیسا کہ میں نے وقفے سے پہلے کہا کہ شاہ محمود قریشی صاحب شکوہ کر رہے ہیں کہ جو ان کی پارٹی کے چیئرمین ہیں اور سابق وزیر اعظم ہیں، ان کو اٹک جیل میں رکھا گیا ہے. شاہ محمود قریشی صاحب بھی اٹک جیل میں وقت گزار کے آئے ہیں، اور اس وقت جو وزیر اعظم ہیں شہباز شریف صاحب، وہ بھی اٹک جیل میں وقت گزار کے آئے ہیں. تو میرا بیرسٹر گور خان صاحب سوال آپ سے وہی ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ کوئی نہ کوئی تو ہے ایسا جو عمران خان صاحب کو میسج دے رہا ہے کہ تم نے اگر اپنے دور میں اپنی پولیٹیکل اپوزیشن کو جس جیل میں بھیجا ہے، ہم تمہیں اسی جیل کی سیر کرائیں گے. یہ بالکل پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے، ونڈکٹا ہے کہ یہ اسی طرح لے کے گیا. لیکن میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں میر صاحب، یہ جتنا پروسیس ہوا ہے یہ انلیگل ہوا ہے. ڈیسیجن اچھا آتا یہ ہے شاہ محمود قریشی صاحب صحیح کہہ رہے ہیں. شاہ میں وہ بھی ہے کہ وہ سر تو بھیجنا ہی نہیں چاہیے تھا. اگر آپ نے اس پہ عمل کرنا، میں تو کہتا ہوں ججمنٹ ہی ایسے نہیں ہونی چاہیے جس طرح آئی ہے ہمارے خلاف. لیکن اگر بھیجنا ہی ہے تو وہ واقعی آنا تھا تو پھر اڈیالہ جیل ہی آنا تھا، وہاں نہیں. لیکن میرے صاحب 12:40 پہ ججمنٹ آ جاتی ہے، 1:03 پہ وہ اریسٹ ہو جاتے ہیں. ساری فورس وہاں کھڑی ہے، پولیس پنجاب پولیس اسلام آباد پولیس وہاں پہنچی نہیں ہے، اور 1:27 پہ وہ موٹر وے تک پہنچایا جاتا ہے. سو یہ پروسیس، اور وہاں سے پھر اس کو لے کے جانا، اور جس طریقے سے اس کو رکھا گیا، اور آج نعیم پنجوتا نے اس کا تذکرہ کیا ہے، خان صاحب نے اس کا، ان کا انٹائر خیال یہی ہے کہ اس کو پریشر ڈالو، اس کا مورال ڈاؤن کرو، اس کو کسی طریقے سے بلیک میل کرو اس کا. لیکن ہی از ناٹ دیٹ. وہ اسپورٹس پرسن ہے. وہ اس نے آج بھی جو بھیجا ہے کہ آپ مجھے جیسے حالت میں رکھیں، میں غلامی قبول نہیں کروں گا. اس وقت میر صاحب خان صاحب ڈٹرمنڈ ہے، قوم ڈٹرمنڈ ہے، ایوری ون ہی از سپورٹنگ ہم، وہ ڈٹرمنڈ ہے کہ دس ٹائم وی ول میک اے ڈفرنس. میر صاحب جتنے بھی پہلے پرانی زیادتیاں ہوئی ہیں، کب تک ہم ایک دوسرے سے بدلے لیتے رہیں گے؟ دیر از اے ٹائم وی ہیو ٹو ٹیک کوئی نہ کوئی جو ہے وہ کوئی نہ کوئی سم ون ہیز ٹو اسٹے، اٹ گاٹ ٹو اسٹاپ. یہ ہوپ کی جو فضا پیدا ہوئی ہے، جو بندہ جا رہا ہے. کل ہم نے ناشتہ ڈنر لنچ کیا ہے میجر طاہر صاحب کے گھر، شام کو سارا کچھ خراب کر دیا، سارا کچھ. آپ ان کی ویڈیو دیکھیں. دس از ناٹ دا وے سویلائز نیشن میں ایسا نہیں ہوتا. اگر رول آف لا ہے تو رول آف لا مینز یو پروسیڈ ود دا پیپل اکارڈنگ ٹو دا لا. احمد بلال محبوب صاحب، کیونکہ آپ سیاست پہ آپ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں، تو یہ بتائیے آپ کہ چیئرمین تحریک انصاف کو گرفتار کیا گیا اور اس کے بعد خیال یہ تھا کہ بس ان کی سیاست ختم، لیکن کل خیبر پختونخوا کے کچھ علاقوں میں بائی الیکشن ہوئے ہیں. تو پشاور کا جو علاقہ متھرا ہے وہاں پہ تو تحریک انصاف جیت گئی ہے، اور جو ہزارہ کا ایک علاقہ ہے وہاں پہ جو تحریک انصاف دوسرے نمبر پہ آئی ہے. آپ کو لگ کیا رہا ہے کہ جب بھی الیکشن ہوتا ہے، 3 مہینے بعد ہوتا ہے، 6 مہینے بعد ہوتا ہے، یا جب بھی ہوتا ہے،
تو اس پارٹی کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں آپ؟ حامد میر صاحب یہ بہت دلچسپ ہے کل کا الیکشن. جو متھرا کا الیکشن ہے اس کے اندر تو پی ٹی آئی کا جو ووٹ بینک ہے یعنی جو ووٹ شیئر ہے وہ 4 گنا بڑا ہے. 11% تھا پچھلے الیکشن میں اور اب وہ 40% ہوا ہے. یعنی یہ بہت غیر معمولی اضافہ ہے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اور وہ ظاہر ہے وہاں پہ پہلے جے یو آئی جیتی تھی, اب اسے پی ٹی آئی وہاں پہ جیت گئی ہے. جے یو آئی کا ووٹ بینک وہی کا وہی ہے. وہ 24% تھا, اب بھی 24% ہے. اچھا, تو اگر وہ پہلے جیتے تھے اب رنر اپ ہے. اگر رزلٹ آپ کے سامنے آئے تو اگر آپ دیکھیں کہ جے یو آئی اور جماعت اسلامی اور پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی اگر یہ اکٹھے ہو جائیں تو پھر یہ تحریک انصاف کو شکست دے سکتے ہیں. جی یہ بات ٹھیک ہے, لیکن اس وقت جو پی ٹی آئی کا اپنا ووٹ بینک ہے وہ تو 40% ہوا ہے 11% سے. یہ میں سمجھتا ہوں بہت بڑی کامیابی ہے ان کی. اور حویلیہ میں بھی اگرچہ وہ جیت تو نہیں سکے, جیتا تو وہ انڈیپینڈنٹ ہے, لیکن پی ٹی آئی کا ووٹ شیئر جو ہے وہ 19% سے 32% ہو گیا. یعنی وہ بھی خاصا سگنیفیکنٹ انکریز ہوا ہے. تو یہ اگر اس کو سامنے رکھا جائے تو میرے خیال میں اس میں مجھے تو یہ لگتا ہے کہ حالیہ جو واقعات ہیں ان سے پی ٹی آئی کی, اگرچہ بہت چھوٹا سا یہ سیمپل ہے, اس کے بارے میں کوئی رائے قائم کرنا حتمی طور پہ تو ممکن نہیں ہے, لیکن بہرحال یہ جو 2 ووٹ شیئر بڑے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حالیہ ڈیولپمنٹس نے پی ٹی آئی کو فائدہ پہنچایا ہے, نقصان تو نہیں پہنچایا. اچھا, ایک بڑا ہی میں محتاط سوال آپ سے کر رہا ہوں اور آپ سے ایک محتاط جواب کی توقع بھی رکھتا ہوں. یہ جو پی ٹی آئی کے ووٹ بینک میں اتنا اضافہ ہوا ہے, اس کا کریڈٹ آپ کس کو دیتے ہیں؟ اس کا دیکھیں جی ڈسکریڈٹ تو حکومت کو جاتا ہے کیونکہ انہوں نے اپنی حمایت کو لوز کیا ہوگا. میرا خیال یہ ہے کہ کیونکہ جو حکومت میں ہوتی ہے اور سخت فیصلے کرتی ہے پھر اس کا معاملہ جو ہے وہ تھوڑا سا خراب ہوتا ہے. اور عمران خان صاحب چونکہ اس وقت مظلوم ہیں, وکٹم ہوڈ کا ایک تاثر ہے, تو عمران خان صاحب کے ساتھ ہمدردیاں بڑی ہوں گی. میرے خیال میں یہ 2 فیکٹر ہوں گے. اور حال ہی میں چونکہ عمران خان صاحب کے ساتھ تھوڑی سی زیادتیاں بڑھ گئی ہیں تو اس لیے اس کے نتیجے میں عوام کی ہمدردیاں بھی ان کے ساتھ بڑھ گئی ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ پورے ملک میں یہی کیفیت ہوگی, لیکن خیبر پختونخوا میں تو یہ معاملہ کسی حد تک ریورس ہوا ہے. اب دیکھیں نا, جے یو آئی وہاں جیت رہی تھی, اب وہ رنر اپ ہے, اور پی ٹی آئی جو وہاں پہ ہار گئی تھی وہ 4 گنا اپنے ووٹ بینک میں اضافے کے ساتھ جیت گئی ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں غیر معمولی بات ہے. تو اس غیر معمولی بات کا یہ مطلب نہیں ہے کہ الیکشن فیئر اینڈ فری ہوا ہے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان پہ جو تحریک انصاف کے اعتراضات ہیں, الزامات ہیں, وہ غلط ہیں؟ تحریک انصاف کے جتنے بھی ماضی میں الزامات لگتے رہے ہیں الیکشن کمیشن پہ, میں سمجھتا ہوں وہ انتہائی غلط تھے, بالکل غلط تھے. اور وہ حقائق کو سمجھے بغیر وہ سمجھتے ہیں کہ ہر ایک کو بلڈوز کر دیں گے. بہت زیادتی کی انہوں نے, اپنے ساتھ زیادتی کی, لیکن یہ الیکشن بھی ثابت کرتے ہیں, پچھلے بائی الیکشن بھی ثابت انہوں نے کیا, ہر الیکشن نے ثابت کیا ہے کہ کم از کم یہ الیکشن کمیشن ماضی کے کسی بھی الیکشن کمیشن کے مقابلے میں زیادہ میرے خیال میں فیئر ہے اور اسرٹیو ہے. اور ان کو چاہیے کہ اس کو سپورٹ کریں بجائے اس کے کہ اس کے خلاف باتیں کریں اور اس کے خلاف توہین آمیز الفاظ بولیں. میں آپ کی بجائے گوہر صاحب سے جی بالکل رائے لوں گا اس پہ کہ آپ اتفاق کریں گے احمد بلال محبوب صاحب سے کہ جو پشاور اور حویلیاں کا رزلٹ ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ جو بھی کہیں کہ پاکستان میں کوئی غیر اعلانیہ مارشل اللہ نافذ ہے, لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان ٹھیک کام کر رہا ہے. دیکھیں جہاں تک اس الیکشن کا تعلق ہے تو اس میں تو کام کیا ہوگا. اکرام اللہ خان صاحب خود گئے تھے ممبر الیکشن کمیشن, وہ پشاور میں ضرور گئے تھے, حویلیہ میں تو نہیں گئے تھے میرا خیال, لیکن پشاور میں وہ ضرور گئے تھے اور پشاور میں بڑا سپورٹ ہمیں ملا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بعض جگہوں پہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی حویلیہ میں, ادروائز اس کو شاید کوئی سپورٹ اور اس کا ووٹ ملا ہے. لیکن میر صاحب الیکشن کمیشن کو ایک باڈی ایز اے کنسٹیٹیوشنل باڈی انڈیپینڈنٹ ہو کے کام کرنا پڑے گا. الیکشن کمیشن نے ایک رول جو اس مرتبہ پلے کر دیا اس سے خدشات اور بڑھے. الیکشن کمیشن کی یہ کنسٹیٹیوشنل ذمہ داری تھی جو اپنے اوپر لے لی تھی کہ ہم نے 90 ڈیز میں الیکشن کرانے تھے, وہ الیکشن کمیشن نے نہیں کیا.
اب الیکشن کمیشن نے اس مرتبہ کیا تو یہ فرسٹ ٹائم ہے الیکشن کمیشن نے کبھی بھی سپریم کورٹ میں سپریم کورٹ کی کسی ڈائریکشن کے خلاف ریویو فائل نہیں کیا. یہ فرسٹ ٹائم تھا الیکشن کمیشن نے گورنمنٹ کے ساتھ مل کر کے یہ کیا کہ ہم جا کے 90 ڈیز میں الیکشن نہیں کرا سکتے. اگر الیکشن کمیشن گورنمنٹ کی بی ٹیم نہیں رہی تو الیکشن فیئر ہوں گے. اب میں نے بیرسٹر ظفر اللہ صاحب جو ہیں یہ صرف وکیل نہیں ہیں، ایک دانشور بھی ہیں، کئی کتابوں کے مصنف بھی ہیں. ان سے میں نے ایک دانشورانہ سوال کرنا ہے وقفے کے بعد. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. بیرسٹر ظفر اللہ صاحب میں جو آپ کی بہت سی میں نے کتابیں پڑھی ہیں، ماشاءاللہ آپ کی اکثر کتابیں جو ہیں، آپ صوفیزم سے بھی آپ کا بڑا شغف ہے، لیکن آپ آئین اور قانون کی بالادستی پہ یقین رکھنے والے آدمی ہیں. یہ جو 14 اگست 2023 ہے تو یہ آئین پاکستان کے نفاذ کے 50 سال پورے ہونے والے ہیں. اس 50 سال میں یہ ہمارا آئین 3 دفعہ پامال ہوا، تینوں دفعہ ریسٹور ہو کے واپس آیا. لیکن اب اس آئین کو جو صورتحال درپیش ہے کہ سپریم کورٹ کہتی ہے 90 دن میں الیکشن کراؤ، 2 صوبوں میں نہیں ہوتا، اور اب قومی اسمبلی اور 4 صوبائی اسمبلیوں میں الیکشن ہونا ہے اور کچھ پتہ نہیں ہے کہ آئین کے مطابق الیکشن مقررہ مدت میں ہوگا یا نہیں ہوگا. اس آئین کا مستقبل کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ صاحب یہ بڑا ہی وجودی قسم کا سوال ہے، ایگزسٹینشیل سوال ہے. میری رائے اس معاملے میں بہت سخت ہے. سخت یہ ہے کہ دنیا میں 3 تھیوری چلی ہیں حکمرانی کی، رائٹ ٹو رول کی، کہ میں ذل اللہ ہوں، اللہ کا خلیفہ ہوں، دنیا نے مسترد کر دی ہے. میرے پاس گن ہے، مجھے حکومت کا حق ہے، دنیا نے مسترد کر دی ہے. رول بائی کنسنٹ ہے کہ لوگوں کی رائے. پاکستان کے اندر آج تک رولنگ کلاس نے یہ تسلیم ہی نہیں کیا ہے کہ اس میں رائٹ ٹو رول کس کا ہے. اس میں عدلیہ بھی شامل ہے، اس میں بیوروکریٹ بھی شامل ہے، اس میں افواج بھی شامل ہے، اس میں بگ بزنس مین بھی شامل ہے، اور بدقسمتی سے بہت سارے دانشور بھی شامل ہیں. ہم نے یہ مانا ہی نہیں ہے. تو جب یہ کانسیپٹ ہی نہیں مانا، یہی کانسیپٹ ٹرانسلیٹ ہوا ہے نا آئین میں، لہذا آئین ایسا ہی ہے. کبھی کوئی کہتا ہے میں اٹھا کے پھینک دوں گا، کبھی اس کو سسپینڈ، کبھی کچھ کو ہولڈ، کبھی. اور بدقسمتی سے جو آئین کے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر کہتے ہیں، ان کا کردار کسی بھی فوجی مارشل لا سے کم نہیں رہا. میری مراد چیف جسٹس آف پاکستان ہے. اچھا، بالکل. انہوں نے بلکہ اس سے آگے بڑھ کر، اگر انہوں نے سسپینڈ کیا تو انہوں نے کہا شاید امینڈ بھی کر لو. وہ سارے ٹھپے انہوں نے لگائے. تھوڑا بدلیہ ہوا افتخار چودھری کے بعد، تھوڑی امینڈمنٹ ہوئی، عدلیہ کوئی بہتر ہوئی، میں نہیں مانتا، میں مانتا ہوں سوری. لیکن ٹو بی آنیسٹ عدلیہ بھی نہیں مانتی کہ رائٹ ٹو رول عوام کا ہے، اور بھی کوئی نہیں مانتا. پولیٹیکل پارٹیاں بہت ویک ہیں، ان کے سٹرکچر ڈیموکریٹک نہیں ہیں. تو پاکستان اتھارٹیرین مائنڈ سیٹ سے، کولونیل مائنڈ سیٹ سے جمہوریت مائنڈ سیٹ میں جا رہا ہے. ابھی آئین کیا اس لیے کمزور ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کمزور ہیں، ان کا سٹرکچر ڈیموکریٹک نہیں ہے، جیسا کہ تحریک انصاف، جیسا کہ مسلم لیگ نون، جیسا کہ پیپلز پارٹی؟ میرے صاحب پولیٹیکل پارٹیز میں زیادہ ڈیموکریٹک سیٹ اپ ہونا چاہیے، کیونکہ پولیٹیکل پارٹی انسٹیٹیوشنز ہوتی ہے اپنے ڈیموکریٹک سسٹم کو آگے چلانے کے لیے. لیکن جہاں تک ہے کہ جی تعاون ہوگا اور الیکشن وقت پر ہو، اس کے لیے 2 چیزوں کا ہونا بہت بڑا ضروری ہے. ایک الیکشن کمیشن مکمل انڈیپینڈنٹ ہو، دوسرا یہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو ہم ان دا مڈل وے لے کے آتے ہیں اور سب کو چھوڑ کر کے ایک تھرڈ پارٹی کو ایک مقررہ وقت کے لیے ہم دے دیتے ہیں. یہ سسٹم ختم ہونا چاہیے. میں بھی ختم. جو انکمبنٹ گورنمنٹ ہو وہ پھر آگے نہیں چلے گی، وہ وقت سے پہلے ساری دنیا میں یہی سسٹم چلتا ہے. احمد بلال محبوب صاحب، کیا پاکستان میں آئین جو ہے وہ اس پہ نفاذ اس لیے نہیں ہوتا کہ پارلیمنٹ کمزور ہے، پولیٹیکل پارٹیز کمزور ہیں، جوڈیشری مکمل طور پہ آزاد نہیں اور میڈیا بھی آزاد نہیں؟ نہیں حامد میر صاحب، یہ ساری وجوہات اپنی جگہ صحیح ہیں، لیکن پاکستان کے حالات میں آئین پہ عمل اس لیے نہیں ہوتا کہ طاقتور لوگ بار بار اس پہ عمل ہونے نہیں دیتے. ان طاقتور لوگوں نے ابھی حال ہی میں یہ تسلیم بھی کیا کہ ہم بار بار انٹرفیرنس کرتے تھے، غیر آئینی تھا، ہمیں نہیں کرنی چاہیے. میرا خیال اس کا بڑا سبب یہ تھا، ہم نے نہ سیاسی جماعتوں کو پنپنے دیا، نہ ہم نے اداروں کو پنپنے دیا، نہ ہم نے پارلیمنٹ کو ایوالو ہونے دیا. تو بار بار کی انٹرفیرنس کر کے جبر کے ساتھ آپ چیزوں کو اپنی مرضی سے چلائیں گے تو پھر جمہوریت کیسے اور آئین کیسے چلے گا؟ تو اس ایک نقطے پہ یہ جو کمزور سیاسی جماعتیں ہیں اکٹھی ہو جائیں، ان کی مضبوط قیادت اکٹھی کیوں نہیں ہوتی؟ میں اس پہ ایک عجیب بات آپ کو سناؤں. ملکہ سبا پہ حملہ کیا سلیمان علیہ السلام نے.
تو اس نے سینٹ کو اکٹھا کیا کہ کیا کروں، انہوں نے کہا ہم لڑیں گے. ملکہ نے ایک بات کہی جو قرآن نے نقل کی ہے. میرا خیال ہے مشرق و مغرب میں پولیٹیکل سائنس میں اس سے بہتر اسٹیٹمنٹ جمہوریت کے حق میں نہیں ہے. انہوں نے کہا تمہیں معلوم ہے جب مارشل لا چڑھتے ہیں، فوجیں چڑھتے ہیں، بادشاہ آتے ہیں، نان ڈیموکریٹک گورنمنٹ کیا ہوتا ہے؟ ان کا دو کام ہوتے ہیں. ملک میں فساد پیدا ہوتا ہے، ڈس آرڈر. فساد بہت جنرل چیز ہے، عزت والوں کو ذلیل کیا جاتا ہے. تو پاکستان میں یہی کچھ ہوا ہے. میں آج بھی یہ کہتا ہوں خان صاحب کے پاس موقع تھا، ہم بھی ان کے ساتھ تھے. جیسا کچھ نہ کچھ چارٹر ڈیموکریسی میں کچھ سیکھ گئے ہیں. آج بھی کہتا ہوں ادھر سے لے کر وہاں تک تمام پولیٹیشین بیٹھیں، آپس میں گھر سیدھا کریں اور کہیں انف از انف. آج کے بعد ہم آپس میں ٹھیک رہیں گے، آئینی حکمرانی کریں گے اور کوئی درمیان میں نہ آئے. بہت اچھی تجویز دی آپ نے. آپ کا شکریہ بیرسٹر گور صاحب، آپ کا شکریہ احمد بلال محبوب صاحب. میں بیرسٹر ظفر اللہ خان صاحب کی بات کو رپیٹ کرتا ہوں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جو تمام سیاسی قیادت ہے اس کو اکٹھے ہونا چاہیے اور یہ کہنا چاہیے انف از انف، اور آئین اور قانون کی بالادستی پہ ان کو اکٹھے ہو جانا چاہیے تاکہ جمہوریت مضبوط ہو. جمہوریت مضبوط ہوگی تو سیاسی جماعتیں مضبوط ہوں گی، اور سیاسی جماعتیں مضبوط ہوں گی تو آئین کی عملداری ہوگی، آئین کی عملداری ہوگی تو پاکستان مضبوط ہوگا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.